सन 325 قبل مسیح میں جبکہ ستمبر کا مہینہ ابھی پورا ختم نہیں ہوا تھا، سکندر نے یہاں پاٹلا یعنی حیدرآباد سے کوچ کیا. لیکن اس کوچ کرنے سے پہلے ایک کہانی ہم وہ بھی سنتے چلیں کہ جس کا ذکر پہلے آیا ہے. یہ کہانیاں ہم پہلے پنجاب میں سنائے ہیں. ایک تو تھی ٹیکسلا میں کنال کی کہانی اور دوسری سیالکوٹ میں پورن بھگت کی. دونوں کہانیوں میں مشابہت یہ تھی کہ دونوں شہزادوں کی ستیلی ماؤں نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اپنی ستیلی ماؤں کے جھانسے میں نہیں آئے تو دونوں عورتوں نے شہزادوں کے باپوں سے شکایت کر کے دونوں کو کڑی سزائیں دلوائیں. چونکہ بالکل اسی قسم کی کہانی وہاں قدیم یونان میں دیو مالاؤں کا حصہ بھی تھی، تو ہم نے یہ کہا کہ یونان کی کہانی اور پنجاب کی کہانیوں میں مشابہت کا یہ مطلب ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان اس زمانے میں کوئی ثقافتی میل جول ہوا تھا. تو بالکل ایک ایسی ہی کہانی یہاں حیدرآباد کے نزدیک بھی سنائی جاتی ہے. چنانچہ سکندر کے ساتھ حیدرآباد سے آگے نکلنے سے پہلے ہم وہ کہانی بھی ذرا سنتے چلیں. حیدرآباد سے بدین جانے والی سڑک پر پیاری نہر کے ساتھ اگر جنوب کو گھوم جائیں تو گاؤں نورائی شریف کے نزدیک ایک کھنڈر دیکھا جا سکتا ہے. لوگ اس کو سڈیرن جو ٹھل یعنی سڈیرن کا مینار کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ سڈیرن نیرون کوٹ کے راجہ میرو کا بھتیجا تھا اور یہاں بدکاری میں ستیلی ماں کی جگہ اس کی چچی لیتی ہے. لیکن جب سڈیرن اپنی چچی کی باتوں میں نہیں آتا تو وہ اس کے چچا یعنی نیرون کوٹ کے راجہ کو شکایت لگاتی ہے، جو اپنے بھتیجے کے پیچھے سپاہی لگا دیتا ہے. سڈیرن بھاگتے ہوئے یہاں پہنچتا ہے، لیکن جب وہ یہ بھانپ لیتا ہے کہ اس کے لیے جان بچانا مشکل ہو گیا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، زمین پھٹتی ہے اور وہ اس کے اندر سما جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جہاں سڈیرن زمین میں غائب ہوا تھا وہاں لوگوں نے یہ مینار کھڑا کر دیا. کچھ ہی عرصے بعد وہ ملکہ بھی مر گئی اور اس کو بھی یہاں مینار کے نزدیک ہی کہیں دفن کیا گیا. سڈیرن کی پاک بازی کی وجہ سے یہ مینار مقدس ہو گیا اور جو لوگ یہاں پوجا کے لیے آتے تھے وہ پوجا کے ساتھ ساتھ بد کردار ملکہ کے مدفن پر مٹی کے ساتھ ڈھیلے بھی مارتے تھے. سن 1912 میں بھانڈارکر نامی ایک ماہر آثار قدیمہ نے یہاں پر تحقیقات کی اور اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مینار نما جو ہے یہ دراصل بدھ مت کے ایک سٹوپا کے باقیات ہیں. اس نے کہا کہ یہ سٹوپا پہلی صدی قبل مسیح میں بنا تھا اور پھر جب 8ویں صدی عیسوی میں یہاں سندھ میں اسلام غالب ہو گیا تو یہ آہستہ آہستہ ویران ہوتا گیا اور پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. یہاں جو کہانی ہے وہ پنجاب اور یونان کی کہانیوں کی طرح
زمانہ قبل از مسیح کی نہیں ہے بلکہ کچھ عرصہ بعد کی ہے۔ بہرحال اس کی مشابہت ان دونوں کہانیوں کے ساتھ، خصوصی طور پر یونان کی کہانی کے ساتھ، اس بات کی علامت ہے کہ پرانے زمانے میں یونان اور سندھ کے درمیان کوئی ثقافتی تعلق رہا ضرور۔ تو ہم یہاں آئے تھے سکندر کے ساتھ، اب ہم چلتے ہیں آگے کہ دیکھیں اس نے آگے کیا کچھ کیا۔ آریان لکھتا ہے کہ سکندر نے اب رخ کیا دریائے عرابیس کی طرف۔ اس دریا کی بات تو بعد میں کریں گے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے سکندر اپنی فوج کو لے کر حیدرآباد سے موجودہ کراچی کی طرف بڑھا۔ گو تاریخ تو اس کے لیے ہوئے راستے کے بارے میں خاموش ہے، لیکن سکندر یقیناً اسی راستے پر گیا تھا جو کہ آج بھی حیدرآباد سے ٹھٹھہ کے راستے کراچی کو جاتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کراچی کا، تو سکندر کے زمانے میں بھی یہاں کوئی آبادی تھی ضرور، اور اس کا نام ہمیں مختلف تاریخ دان کراکلا بتاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی نام بدل کر یعنی حیدرآباد سے چلنے سے پہلے ہی سکندر نے اپنی فوج کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ ایک حصہ تو اس نے اپنے ہی زیر کمان رکھا، دوسرا اس نے اپنے جرنیل نیارکس کو دیا کہ وہ اس کو سندھو کے رستے سمندر تک لائے اور پھر سمندر میں بحری سفر کرتا ہوا واپس پہنچے۔ آریان لکھتا ہے کہ سکندر کی اب اپنی کوشش یہ تھی کہ جہاں تک ممکن ہو اس کا اپنا سفر سمندر کے ساتھ ساتھ رہے تاکہ وہ اپنے بحری بیڑے کو رفت پہنچا سکے، لیکن باقی تاریخی شواہد اس کے برعکس نشاندہی کرتے ہیں۔ تو آگے چلنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ وہ دریا عرابیس جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں آریان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ تو ایک چھوٹی سی ندی تھا جس کو پار کرنے میں بہت ہی تھوڑا وقت لگا۔ سکندر نے اس کو پوری رات کے اندر اپنی فوج کو پار لے جانے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ کہ اس میں پانی بھی تھوڑا سا تھا۔ تو وہ عرابیس ندی کون سی تھی؟ کراچی کے عین وسط سے صرف 30 کلومیٹر شمال کو اس رستے پر جس پر سکندر گیا وہاں بہتا ہے آریان کا دریائے عرابیس۔ اس کو آج ہم ہب ندی کے نام سے جانتے ہیں۔ 2400 سال پہلے کی طرح ہب آج بھی ایک چھوٹی سی ندی ہی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہاں رہنے والے قبیلے کا نام عرابٹائی تھا، اور یہ کہ ان لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ وہ سکندر کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر بھی انہوں نے صلح کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ وہ لوگ اپنا شہر چھوڑ کر بیابانوں میں جا چھپے۔ ان کے خلاف جو جنگ سکندر نے لڑی اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی، بس یہ کہ بہت سے عرابٹائی مارے گئے۔ اس سے آگے تھا ایک اور جنگجو قبیلہ یعنی اورٹائی نام کا۔
اور ندی پار کرتے ہی یونانیوں کی ان سے جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ سکندر تھوڑا اور آگے بڑھا اور اس کی فوج خیمہ زن ہوئی ایک چھوٹی سی جھیل کے کنارے۔ سکندر کے زمانے کی جھیل کراچی سے لسبیلا شہر کو جانے والے رستے سے تھوڑا ہٹ کر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کو آج سرندہ جھیل کہتے ہیں۔ لیکن اب خشک سالی کی وجہ سے اس میں پانی کم اور اڑتی ہوئی ریت زیادہ ہے۔ آریان کی تصنیف سے ایسا لگتا ہے کہ سکندر یہاں چند دن رکا کیونکہ یہاں ٹھہر کر اس نے اپنے جرنیل حفاظت چند کا انتظار کیا جس کو وہ پاٹلہ کے بندوبست کے لیے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ ایک تاریخ دان یہ لکھتا ہے کہ یہاں جب سکندر کے جرنیلوں نے لوٹ مار کی تو ان کے پاس بہت مال دولت اور کھانے پینے کا سامان آیا۔ اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس زمانے میں آج سے 2400 سال پہلے یہاں پر آبادی زیادہ تھی، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر کھیتی باڑی اور دوسرے کاروبار زندگی کا بہتر بندوبست تھا، تبھی وہ لوگ زیادہ امیر تھے آج سے۔ بہرحال یہاں پر سکندر اس وقت تک رکا جب تک کہ حفاظت چند اپنے دستے لے کر نہ پہنچ گیا، اور پھر سکندر نے آگے چلنے کا بندوبست کیا۔ آگے آریان ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے بڑی بستی تھی اوریٹائی قبیلے کی۔ وہ کون سی بستی تھی وہ دیکھنے کے لیے ہمیں ذرا آگے چلنا پڑے گا۔ اورلسٹائن نامی تاریخ دان کی 1942 میں کی ہوئی تحقیق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سکندر کے زمانے کا رام باقیہ آج کے لسبیلا کے آس پاس ہی کہیں آباد تھا۔ لسبیلا جو کہ کراچی سے 170 کلومیٹر شمال میں صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی شہر کا ٹیلے پر ہونا اس کے پرانے ہونے کی علامت ہے، چنانچہ اس لحاظ سے لسبیلا بھی ایک پرانا شہر نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں ابھی تک ایسی کوئی تحقیق نہیں ہوئی کہ جس سے ہمیں کوئی یونانی سکے وغیرہ ملے ہوں اور ہم حتمی طور پر کہیں کہ ہاں یہ لسبیلا ہی سکندر کا رام باقیہ ہے۔ لیکن سکندر کے یہاں تک پہنچنے اور اس کے آگے کے جغرافیائی شواہد نشاندہی کرتے ہیں کہ لسبیلا ہی میں یا اس کے گرد و نواح میں رام باقیہ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس پورے علاقے میں لسبیلا ہی ایک ایسی آبادی ہے کہ جس کے ارد گرد ایک شہر کی اہم ضروریات یعنی کھیتی باڑی کے لیے موزوں ایک بڑا رقبہ جو کہ پھیلا ہوا ہو، اور دوسرا پانی جو کہ تب کی طرح آج بھی شہر سے ذرا باہر بہنے والی پرالی ندی سے مل سکتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یونانی نام رام باقیہ سے ملتا جلتا کوئی نام اب اس علاقے میں نہیں ملتا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نام جو کہ اس شہر کو یونانیوں نے دیا تھا
وہ ان کے بعد کچھ زیادہ دیر رائج نہیں رہا، کیونکہ 8ویں صدی عیسوی میں یعنی سکندر کے پورے 1000 سال بعد جب یہاں پہ عربوں کا خوب عمل دخل تھا تو اس زمانے کی ان کی تصانیف میں ہمیں اس کا نام ارمائیل یا ارمابیل ملتا ہے۔ یاد رہے کہ محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے کچھ سال پہلے ہی عربوں نے مکران پر قبضہ کر لیا تھا، اور جب محمد بن قاسم نے ادھر رخ کیا تو ان کا رہنما تھا مکران کا گورنر محمد بن ہارون۔ لیکن جب عرب فوج یہاں پہنچی تو محمد بن ہارون بیمار ہو کر گزر گیا۔ یہ عمارت بن ہارون کا مدفن ہے، اور چونکہ یہ واقعہ سن 711 عیسوی میں پیش آیا تو یہ مقبرہ بلوچستان کی قدیم ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ لیکن 8ویں صدی کے گورنر محمد بن ہارون کا نام لسبیلا والوں کی زبان پر بگڑ کر اب آری ہو گیا ہے، اور وقت کے گزرنے نے ایک سیدھے سادے انسان کو پیر بھی بنا ڈالا ہے، چنانچہ اب یہ مقبرہ آری پیر کا کہلاتا ہے۔ آریان لکھتا ہے کہ سکندر نے سوچا کہ یہاں بسنے والا شہر اپنے محل وقوع کی وجہ سے خوب ترقی پائے گا، چنانچہ اس نے ایک مرتبہ پھر حفاظ چند کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ شہر کی مرمت وغیرہ کروائے، اور خود سکندر فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر آگے بڑھا۔ وہ لکھتا ہے کہ رام باقیہ کے اوریٹائی قبیلے سے آگے تھا گڈروسین قبیلہ، اور یہ کہ سکندر کو خبر ہوئی کہ ان دونوں قبائل کی سرحد کے اوپر ایک تنگ درہ ہے، اور یہ کہ یہ دونوں قبائل اپنی مشترکہ فوجیں لے کر اس درے میں جمع ہیں یونانی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو آئیے ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ درہ کہاں تھا جہاں پہ یہ مارکا ہونا تھا۔ سرالی ندی کے پار لسبیلا سے ایک رستہ مغرب کو نکلتا ہے۔ یہ ایک قدیم گزرگاہ ہے جو کہ زمانہ قبل از تاریخ سے ہی استعمال میں ہے۔ اس پر آج سے 6-7 ہزار سال پہلے بھی دریائے سندھو کی وادی کے شہروں موئنجو دڑو اور ہڑپا سے نکلنے والے قافلے عراق میں دجلہ اور فرات کے کنارے بسنے والے شہروں کو جایا کرتے تھے۔ یہاں پہاڑیوں کے 2 سلسلے ہیں جو کہ ہارو اور ہالا کہلاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ محض اتفاق سے وجود میں نہیں آ گئے، بلکہ فطرت کے متفرق عوامل کی خوبصورت اور دلچسپ آمیزش کا نتیجہ ہیں۔ انہی پہاڑیوں میں اوریٹائی اور گڈروسین قبیلے سکندر کی آمد کے منتظر تھے۔ لیکن یہاں جنگ نہیں ہوئی۔ یونانی فوج کو آتا دیکھ کر بیشتر مقامی فوجی اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ لیے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اوریٹائی قبیلے کے سرداروں نے سکندر کو صلح کی پیشکش کر دی۔ جواباً سکندر نے انہیں کہا کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کر نئے تیار شدہ مرمت شدہ رام باقیہ میں جا کر دوبارہ بغیر کسی خوف اور خطرے کے آباد ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
اس بے آب و گیا درے سے آگے عین برلب سڑک ایک قبر ہے جس کو شیریں اور فرہاد سے منسوب کیا جاتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ فرہاد کو شیریں سے بیاہنے کی شرط یہ تھی کہ وہ ادھر ایک چشمے سے نہر کھود کر پہاڑ کے پار لے جائے، لیکن ابھی جبکہ فرہاد کا بس تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا تو ایک عورت نے شیریں کے رشتہ داروں کے کہنے پر فرہاد کو آ کر یہ جھوٹی خبر سنائی کہ شیریں تو مر گئی ہے۔ فرہاد نے فرط جذبات میں اپنی کدال اپنے سر پر دے ماری اور وہیں موقع پر جان سے گیا۔ اس کو یہیں دفن کیا گیا۔ پھر جب شیریں کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے محبوب کی قبر پر پہنچ کر بھی جان دے دی اور اس کے ساتھ ہی اسی قبر میں دفن ہوئی۔ یہاں آنے والے اس قبر پر دعا مانگتے ہیں اور جھوٹی عورت کی قبر جو کہ یہاں سے دور پہاڑوں میں ہے اس پر مٹی کے ڈھیلے مارتے ہیں، اور وہ چشمہ جس سے فرہاد نے نہر نکالنا تھی تو وہ اب بالکل خشک ہو چکا ہے۔ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ وہاں رامباکیا یا لاسبیلا میں سکندر نے اپنے جرنیل حفاظتچند کو چھوڑا کہ وہ شہر کا بندوبست وغیرہ کرے، تو آگے نکل کر سکندر نے ایک جگہ رک کر اس کا انتظار کیا۔ اب ظاہر ہے جہاں پہ ایک بڑی فوج نے رکنا تھا تو وہاں ضرورت تھی پانی کی۔ اس بے آب و گیا درے سے نکلنے کے بعد یہی وہ پہلی جگہ نظر آتی ہے کہ جہاں اس زمانے میں پانی تھا۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ جہاں بعد میں شیریں فرہاد کی قبریں بنی تو سکندر نے وہیں پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر جب حفاظتچند اپنے دستوں سمیت آ ملا باقی فوج کے ساتھ تو سکندر نے مغرب کو اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ آریان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے آگے ایک بنجر اور بے آب و گیا ریگستان تھا جس میں انسانی آبادیاں بہت ہی کم اور دور دور تھیں۔ آریان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس ریگستان میں مر کے بڑے بڑے پودے تھے جن کی خوشبودار گوند فوجیوں نے اپنے تھیلوں میں بھر لی۔ اس کے علاوہ ایک اور خوشبودار پودا جس کو انگریزی میں اسپائک ناڈ کہتے ہیں وہ بھی یہاں اتنی کثرت میں تھا کہ فوج کے گزرنے سے جو یہ روندا گیا تو ہر طرف ایک مہک پھیل گئی۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک خاردار جھاڑی بھی ایسی تھی کہ جس کے کانٹے اتنے لمبے اور مضبوط تھے کہ اگر کسی گھوڑ سوار کا کپڑا پھنس جائے تو کانٹا نہیں ٹوٹتا تھا بلکہ سوار اپنے گھوڑے سے کھنچ کر گر جاتا تھا۔ گو یہ کانٹے دار جھاڑیاں تو اب بھی ہیں لیکن مر اور اسپائک ناڈ کا اب کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال تمام تاریخ دان ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی دشوار گزار علاقہ تھا کہ نہ تو یہاں پانی میسر تھا اور نہ ہی کوئی خوراک۔ اوپر سے گو نومبر کا مہینہ چڑھ چکا تھا لیکن گرمی شدید تھی، چنانچہ فوج کی بیشتر نقل و حرکت رات کے وقت کی جاتی تھی۔ سکندر کی جو بڑی فکر تھی وہ اپنی فوج کے اس حصے کے بارے میں تھی جو کہ اس کے جرنیل نیارکس کی زیر کمان وہاں پاٹلا یعنی حیدرآباد سے علیحدہ ہو کر سمندر کے راستے سفر کر رہا تھا۔ فکر یہ تھی کہ آیا ان کو وہاں خوراک اور پانی کا بندوبست ہے کہ نہیں۔ چنانچہ ایک جگہ پہنچ کر سکندر نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام تھواس بتایا جاتا ہے اس کو فوج کا کچھ حصہ دے کر حکم دیا کہ وہ نیچے جنوب کو سمندر تک جائے اور وہاں جا کر جائزہ لے حالات کا۔ جو رستہ تھواس نے لیا وہ میرے خیال میں دریائے ہنگول یا نال کے ساتھ ساتھ تھا، کیونکہ
یہی وہ رستہ تھا جو کہ سمندر تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان تھا۔ سواس نے واپس آ کر اطلاع یہ دی کہ ساحل پر رہنے والے چند مچھیرے ہی ہیں اور یہ کہ ان کی بھی زندگی بڑی بدحال ہے۔ اس نے بتایا کہ وہاں پینے کا پانی بہت مشکل سے ملتا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ یہ لوگ ساحل کی ریت کھود کر اس کے نیچے سے نکالتے ہیں، اور یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں جس کو بنانے کے لیے ویل کی ریڑھ اور پسلی کی ہڈیاں استعمال کرتے ہیں۔ کھانے کو ان کے پاس صرف اور صرف مچھلی، جبکہ اناج اور پھل وغیرہ بالکل ناپید۔ غرض یہ کہ ساحل کے لوگوں کی زندگی بہت پریشانی اور تنگی کی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہاں کے مقامی لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ اس طرح بدحالی کی زندگی گزار رہے تھے، تو باہر سے آنے والے کہ جو اس طرح کی زندگی کے عادی نہیں تھے، ان کا کیا حال تھا؟ یہ جاننے کے لیے ایک ہفتے کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔